تو ورلڈ وار ون جو ہے 1914 سے 1918 تک ورلڈ وار ون لڑی گئی. لوگ سمجھتے تھے اس زمانے کے کہ آپس میں ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز ہو سکتے ہیں آپس. اگر انڈیا نے رشیا کے ساتھ الائنس کیا تو ہم نے چائنا کے ساتھ کر کے اس کو بیلنس کیا. اب وہ جب پالیسیز چینج ہوئی تو امریکہ نے پوری دنیا میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ انڈیا نے ایٹم بم بنایا, ہم نے بھی بنا لیا, انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی. سوسائٹی از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کلاسز. ایک تو کانسیپٹ سوشلزم کا ہے کہ سوسائٹی کے اندر دو کلاسز ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز, ہسٹوریکل پرسپیکٹو اینڈ بیسک کانسیپٹس. یہ دو چیزیں ہیں. ہسٹوریکل پرسپیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں وہ کس طرح ڈیولپ ہوئے انٹرنیشنل ریلیشنز. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں واٹ ہیپنڈ. سب سے پہلے اینشینٹ اینڈ کلاسیکل پیریڈز ہیں. کلاسیکل اینشینٹ سے تھوڑا سا بات کی بات ہوتی ہے. اینشینٹ بالکل ہی جس وقت کوئی ہمیں یعنی ہسٹری کی کوئی پروف ہی نہیں ملتا, اس کو ہم اینشینٹ کہتے ہیں, جو صرف ہمیں سٹوریوں میں اور کتابوں میں تھوڑا تھوڑا اس کا ذکر ملتا ہے. کلاسیکل میں تھوڑا سا ریکارڈڈ ہسٹری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, سب سے پہلے جو ہمیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی کوئی اگر فیسٹ ملتی ہے تو وہ ہمیں ارلی ڈپلومیسی اور ٹریٹیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب اپنے ذہن میں بٹھا لینا. اب آپ ذہن میں اپنا لے آئیں, اس پیراڈائم کو ذہن میں لے آئیں کہ جی ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں. تو اینٹیکوٹی سے بات سمجھ لیں, اینشینٹ اور ارلی جو کلاسیکل پیریڈ ہے, اس میں ریلیشن شپس میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں, وہ یا تو ڈپلومیسی آپس میں, ڈپلومیٹک ریلیشنز, یا ٹریٹیز ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں جو فیمس ہیں, ہم دے دیں گے اس میں. سب سے پہلے دیکھیے ٹریس بیکس ٹو دی ارلیسٹ سویلائزیشن. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم نے یہ وہ سویلائزیشن ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, کم از کم ہم نے یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا. بیبلونین سویلائزیشن, ایجپشن سویلائزیشن. ٹھیک ہے, اور یہ جو پرانی جو سویلائزیشن تھیں اس کے اندر کنگس اور امپائرس, اسٹیٹس تو نہیں ہوتی تھی نا, اسٹیٹ سسٹم تو بنا نہیں ابھی. یہ آپ کو آئیڈیا ہے نا کہ اسٹیٹس نہیں ہوتی تھیں, سمجھ لیں کمیونٹیز تھیں جو اکٹھے رہ رہی تھیں. وہ بڑی ہو جاتی تھی تو وہ امپائر بن جاتی تھی. کہیں نہ کہیں کنگ ہوتا تھا, کہیں پہ اس کا جاگیردار ہوتا تھا, کہیں پہ چھوٹی ہے جو جاگیردار ہے, بڑا ہو جاتا تو وہ کنگ کہلاتا تھا, اس کو بادشاہ بن جاتا تھا. بڑی جو امپائر وہ 2-3 ملک فتح کر لیتا تھا تو امپائر کہلا دیتے تھے اس کو. تو امپائرس تھیں, کنگس تھے, تو یہ آپس میں کیا کرتے تھے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے شملے کرتے تھے, لڑائیاں ہوتی تھیں, اور کہیں پہ پھر ان کی آپس میں صلح ہوتی تھی, یا کوئی فتح کر لیتا تھا تو اس کی آپس میں پھر وہ ٹریٹی سائن کرتے تھے. تو وہ ہمیں ارلی اولڈ پیریڈ میں وہ چیزیں ملتی ہیں. جیسے کہ ون آف دی موسٹ ویل نون از دی ٹریٹی آف کادیش. ٹھیک ہے, یہ کب کی بات ہے, 1259 ایئرز بیفور کرائسٹ. حضرت عیسیٰ سے 1260 سال پہلے یہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے ارلیسٹ واقعہ ہے جس کا ہمیں پتا ہے کہ ایک ٹریٹی ہوئی, جو کہ آپس میں جس ٹریٹی کے انڈر کیا ہوا, ا پیس ایگریمنٹ بٹوین ایجپشنز. ایجپٹ میں اس وقت فیرو جو تھا وہ کون سا تھا, رامسیس II. رامسیس II کے بارے میں خیال یہ ہے, عام خیال یہ ہے کہ شاید یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا یا کیا تھا. ٹھیک ہے, تو پیریڈ بھی دیکھیں نا, حضرت عیسیٰ سے 1000 سال پہلے. تو حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1000 سال پہلے جو تھے حضرت موسیٰ آئے تھے, 1200 سال پہلے یہی پیریڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو رامسیس II کے بارے میں یہ گیس کیا جاتا ہے کہ پروبیبلی ہی واز دی فیرو ان دی ایج آف حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ جب آئے تو رامسیس II واز دی فیرو, جن کے ساتھ وہ سارا واقعہ ہوا حضرت موسیٰ. تو اس نے ہیتائٹ جو ہیتی ہے جگہ, ان کے ساتھ اس زمانے میں ایک ہیتائٹ امپائر تھی اور ایک فیرو کی امپائر تھی. تو ان دونوں کا آپس میں پیس ایگریمنٹ ہوا جس کو ٹریٹی آف کادیش کہتے ہیں. یہ ارلیسٹ پاسبل ڈاکیومنٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو اسٹیٹس تھیں اس وقت, یا جو امپائرس تھیں, جو کنگس تھے, وہ آپس میں کچھ نہ کچھ ان کا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھا. تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی سب سے پرانی مثال ٹریٹی آف کادیش ہے, جو 1259 بیفور کرائسٹ. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹ یاد رکھیں اور اس کو یاد رکھیں. یہ ہمیں وہ ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ سسٹم تھا. لوگ سمجھتے تھے اس زمانے کے کہ آپس میں ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز ہو سکتے ہیں, آپس میں لڑائیاں ہی نہیں ہو سکتی تھیں. ٹھیک, اس کے بعد ہمیں گریک اور رومن کنٹریبیوشن ملتا ہے. اس میں گریکس میں کیا ہوا, گریکس میں ہمیں 3-4
ملتی ہیں, کیونکہ یہ گریس جو ہے یہ پھر بیبلون اور ایجپٹ کے بعد کی بات ہے, تو گریس میں بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو چکی تھی, تو اس میں ہمیں ملتی ہیں کہ اس میں کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے. گریس کی اگر ہسٹری پڑھی جائے اس وقت کی, تو اس میں ہمیں الائنسز, ڈپلومیسی اور بیلنس آف پاور جو ہے اس کا کانسیپٹ بھی ملتا ہے. بیلنس آف پاور جو ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کارڈینل کانسیپٹ ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں بیلنس آف پاور سمجھتے ہیں کوئی آپ میں سے؟ واٹ از دیٹ؟ بیلنس آف پاور یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جتنی پاور ہے تو اس کا جو اینیمی ہے اس میں یہ نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اس پاور کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے اس کی عام مثال دی جاتی ہے کہ اگر دو لوگوں کی آپس میں دشمنی ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ جو میرا دشمن ہے نا, ہی ہیز باٹ اے گن, تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ گھر سے نکلنا, آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے, یار اس کے پاس گن ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ نیچرل آپ کا یہ ہوگا کہ آپ بھی ایک گن خرید لیں گے. تو آپ اس کو بھی میسج پہنچا دیں گے کہ گن ہمارے پاس بھی ہے. اب وہ جب نکلے گا وہ کہے گا یار میں ماروں گا تو اس کے پاس بھی گن ہے. وہ کل کو 2 گنیں خرید لے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی 2 گنز خریدیں گے. پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہر وقت یہ ریس لگی رہتی ہے, ہم اس کی پاور کو بیلنس کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک نارم ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جس کو بیلنس آف پاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح الائنسز کا کانسیپٹ ہے. پاکستان نے چائنا کے ساتھ الائنس کیا ہوا ہے, تو انڈیا امریکہ کے ساتھ الائنس کرتا ہے. اگر انڈیا نے رشیا کے ساتھ الائنس کیا تو ہم نے چائنا کے ساتھ کر کے اس کو بیلنس کیا. تو بیلنس آف پاور تھرو الائنسز, تھرو ٹریٹیز, یہ کانسیپٹ ہیں جس کے اوپر سارے انٹرنیشنل ریلیشنز چلتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز ہوا میں نہیں چل رہے. ٹھیک ہے. اٹس اے بزنس, یہ انٹرنیشنل بزنس ہے, یہ کسی طریقے سے چلتا ہے. جب کوئی ایکشن انڈیا کرتا ہے تو پاکستان کی اس پہ نظر ہوتی ہے. انڈیا کہتا ہے جی ہم نے یہ کر دیا, تو ہم ادھر بیٹھے ہی ہمارا سارا سسٹم ہل جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے کشمیر میں 35A ختم کر دیا. 35A ختم کر کے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی یہ کشمیر جو ہے نا یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں ہے, کشمیر از پارٹ آف انڈیا, اور اس کو ان کشمیریوں کو جو اسپیشل رائٹس دیے جاتے ہیں وہ ہم نے آج سے ختم کر دی ہیں. دے ول ہیو دی سیم رائٹس ایز اینی ادر انڈین. اس نے کیا, لیکن وہ کیونکہ ہم اس کو مقبوضہ علاقہ سمجھتے ہیں تو ہماری ساری کشمیر پالیسی الٹ گئی. ہم نے کہا یہ تم نے کیسے کر دیا؟ اس نے کہا میری مرضی, میں نے کر دیا. ہماری یہ لڑائی چل رہی ہے اس پہ, ہم پوری دنیا کو جا کے کہتے ہیں یار اس نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر ایک علیحدہ اسٹیٹ ہے, بے شک وہ ہمارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے, اس کا فیصلہ کہ کشمیر کدھر ملے گا کشمیر ہی کریں گے. یہ ہمارا اسٹینڈ پوائنٹ ہے. جو یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے اس نے بھی یہ بل پاس کیا ہوا ہے. انہوں نے کشمیریوں کو کہہ دیا کہ جی یہ انڈین ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کشمیری انڈین نہیں ہے. تو صرف اتنی بات سے ہمارا سارا سسٹم خراب ہو چکا ہے. اس نے ایک ایکشن کیا. تو انٹرنیشنل ریلیشنز اس طرح نہیں چلتے کہ جو مرضی کری جاؤ. دیر از اے سیٹ پروسیجر. اگر وہ پروسیجر نہ ہو, پروسیجر خراب ہو, کانفلکٹ ہو جاتا ہے, وار ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. انڈیا پاکستان کی بھی لڑائی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ سسٹم جو ہے, یہ جو کانسیپٹ ہیں, جو آج کے کانسیپٹ ہیں, یہ ہمیں پرانے اس میں بھی ملتے ہیں. اس میں کیسے ملتے ہیں؟ ایک رائٹر ہے, ایک جرنل ہے جو ایک جگہ ہے, ایتھنز, گریس کے اندر ایک جگہ ہے ایتھنز بہت پرانی جگہ ہے. ٹھیک ہے. ایتھنز میں اولمپکس بھی ادھر سٹارٹ ہوئے, سارے سسٹم ادھر سے. تو ایتھنز کا ایک جرنل ہے جس نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی, ایک پیلوپونیشین وار ہے. یہ پیلوپونیشین جو ہے یہ جنگ ہوئی, اور یہ کتنے سال جاری رہی؟ 431 سے 404 BC تک یہ جنگ جاری رہی. اتنی دیر تک یہ جنگ ہوتی رہی. اس میں پھر جو سسٹم سارے ہوئے اس نے ایک کتاب لکھی, تھوسیڈائڈز اس کا نام ہے. ہز نیم از تھوسیڈائڈز اینڈ ہی از اے ویری فیمس پرسن. کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ نام عجیب سا لگ رہا ہو, لیکن یہ پاکستان انڈیا کی وار میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تھوسیڈائڈز جو تھا, تھوسیڈائڈین بات کر رہا ہے پاکستان یا انڈیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ریس سٹارٹ ہو گئی ہے کہ انڈیا بنائے گا, اس نے رافیل جہاز لیے تو ہم بھی لیں گے, اب وہ لیں گے تو ہم بھی لیں گے. تو اس کو تھوسیڈائڈین ٹریپ کہتے ہیں. تو تھوسیڈائڈز وہ پہلا جنرل تھا جس نے جب یہ ساری وار کی اس نے لکھی, تو اس میں سارا اس نے بتایا کہ اب یہ وار کن کے بیچ میں ہوئی. ایک سٹی اسٹیٹ ہے گریس کی, ایتھنز, اور ایک اسپارٹا. اس کے اوپر بے شمار انگریزوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں اس وار کے اوپر. اب جا کے نیٹ پہ دیکھیں
پیلوپونیشین وار دیکھیں آپ کو ایتھنز اسپارٹا نظر آ جائے گا, اس کی جنگ ہوتی ہے, وہ ادھر سے آتے ہیں کیونکہ وہ بہت مشہور جنگ تھی اس زمانے کی اور بہت پرانی بات ہے, یعنی ہم 1200 سے 431 BC پہ آ گئے, 400 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے. تو یہ وار ہوئی, اس نے ایک بک لکھی تھوسیڈائڈز نے, اس میں اس نے بتایا کہ کس طرح ہم نے اس کی بیلنس آف پاور کی, کس طرح کیا کیا جاتا ہے. تو اس میں اس نے جو باتیں کی, ایک تو یہ ارلیسٹ فارم آف ریئلزم ہے. ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم ایک کانسیپٹ ہے, ہم آگے پڑھیں گے. انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک کانسیپٹ ہے ریئلزم. ریئلزم کیا کہتا ہے؟ ریئلزم کہتا ہے لاجک کی بات کرتا ہے. لاجک جو کہتا ہے یار اس کے بعد 2 ہیں تو میرے پاس بھی 2 ہونا چاہیے, یہ ہے تو یہ اس کی سیکورٹی اتنی کر لی ہے تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے. یہ ریئلسٹ پرسپیکٹو ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے نا, یہ ریئلزم کے اوپر چل رہا ہے, کانسیپٹ ہے پورا یہ ریئلزم. انڈیا کوئی حرکت کرتا ہے ہم اس کو ایکویٹ کرتے ہیں, دنیا ہمیں کہتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو منع کرو, وہ ایٹم بم بنایا ہم بھی بنائیں گے. یہ ریئلزم ہے. لبرلزم ایک دوسرا کانسیپٹ ہے, اس کو ہم پڑھیں گے آگے کہ وہ کیا چیز ہے. یہ بڑے بہت زیادہ فریکوینٹلی یوزڈ یہ کانسیپٹ ہیں پوری دنیا میں, یہ آپ لوگوں کو اس کی بیسس پتہ ہونی چاہیے. ابھی ہم فی الحال ہسٹری پڑھ رہے ہیں. تو تھوسیڈائڈز نے جو کتاب لکھی پیلوپونیشین وار کے اوپر, اس میں اس نے ریئلزم کو ڈسکرائب کیا. ابھی اس کو اس وقت تو ریئلزم کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا, لیکن جو باتیں اس نے کی ہوئی وہی بعد میں ریئلزم بنا. اس کے بعد رومنز امپائر جب آ گئی تو رومنز نے کیا کیا؟ رومنز نے اس ہسٹری میں, یعنی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہسٹری میں, دے ایکسپینڈیڈ ڈپلومیٹک اینڈ لیگل اسٹرکچرز. لا میکنگ جو ہے یہ پھر رومنز نے بنائی. جب رومنز ہسٹری آئی, جب رومن سویلائزیشن بنی, اس کی امپائر بنی رومن امپائر, تو انہوں نے لا کو بہت ڈیولپ کیا مختلف طریقوں سے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. کہیں پہ گریکس آئے, پھر رومنز آئے, انہوں نے ڈپلومیٹک لیگل اسٹرکچر, اور گریکس نے پھر, اور اس میں اس نے جو کتاب لکھی, یہ کتاب بہت فریکوینٹلی کوٹ ہوتی ہے. کچھ کتابیں بہت فریکوینٹلی کوٹ ہوتی ہے, ہر جگہ پہ اس کی بات ہوتی ہے. پیلوپونیشین وار کی, تھوسیڈائڈز کی, بہت اخبار پڑھیں, بکس پڑھیں, فلمیں دیکھیں, کہیں پہ بھی آئے گا تو اس کا ہی ذکر آئے گا کہ جی اسٹارٹ ادھر سے ہوا, کیونکہ یہ ارلیسٹ ریکارڈ ہے اس چیز کا. اس کے بعد رومنز نے ایک پیکس رومانا ایک کانسیپٹ ہے جو تقریباً 250 سال روم نے ترقی کی اور پرامن رہا پورے کا پورا, لڑائیاں نہیں اس میں ہوئی. اس کو کہتے ہیں پیکس رومانا, ٹھیک ہے. یہ 27 BC سے 180, یہ BC لکھا گیا بیسیکلی 180 AD ہے, آفٹر دی ڈیمائس آف کرائسٹ. تو 180 سال حضرت عیسیٰ کے بعد, اور اس سے تقریباً ان کے پیدا ہونے سے تقریباً 27 سال پہلے یہ ایک پیریڈ ہے جو جولیس سیزر, جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کے, کہ جولیس سیزر ایک بڑا مشہور رومن کنگ گزرا ہے. جولیس سیزر کا پوتا تھا بیسیکلی, آکٹیوین اس کا نام تھا. پھر اس نے ایز بادشاہ اس نے اپنا نام رکھا آگسٹس. تو یہ بہت مشہور بادشاہ ہے جس کے زمانے میں اس نے یہ سٹارٹ کیا. اس نے کس طرح سٹارٹ کیا؟ وہ بڑا پیسفل پیریڈ ہے پورا 200-250 سال کا روم کے اندر. رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی اس وقت, اس میں بہت امن رہا, اور اسی میں میکسیمم ترقی ہوئی رومن امپائر کی. اس میں اس نے ڈپلومیسی, پیسفل سیٹلمنٹس, لا میکنگ, ٹیکسیشن کا اچھا نظام, جسٹس کا اچھا نظام, یہ ایڈمنسٹریشن کا اچھا نظام اس نے قائم کیا. تو وہ پھر تقریباً 200-250 سال چلا. اس کو کہتے ہیں پیکس رومانا. تو اس کو رومنا یعنی روم سے بیسیکلی, تو پیسفل روم یا پیسفل ایرا آف روم اس کو کہتے ہیں. تو یہ بڑی فیمس یہ ایک چیز ہے. تو رومن جب آئے تو انہوں نے پھر ڈپلومیٹک سٹیٹس اور جو لیگل سٹرکچر جو تھے وہ بہت زبردست بنائے. تو آگے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے وہ پھر آگے چلتا رہا اس سے. اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیول ایرا. یہ ہم نے جو پہلے پڑھا نا اینشینٹ اینڈ کلاسیکل ایرا پڑھا ہے ہم نے رومن امپائر تک. پھر آ جاتا ہے میڈیول ایرا. میڈیول ایرا جو ہے نا, اب یہ 5th سینچری سے 15th سینچری تک, یعنی 500 AD سے 1500 AD تک یہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. 15th سینچری تک ہم آ جاتے ہیں. تو اس میں پھر انٹرنیشنل ریلیشن مزید ڈیولپ ہوتے ہیں. پہلے ہم دیکھا ہے ابھی تک امپائرز کی بات ہم کر رہے ہیں. امپائرز تھیں, بادشاہ تھے, کنگڈمز تھیں, آپس میں وہ ٹریٹیز کرتے رہے. تو یہ آپ کے ایک ذہن میں ہونا چاہیے. 5ویں صدی سے سمجھ لیں, 15th سینچری سے 1500 جو ایئر ہے نا, اس وقت تک کیا ہے اس پیریڈ میں سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ فیوڈل یورپ اور پاپل اتھارٹی, یعنی جو پاپ تھا
جو چرچ تھا، ریلیجس طبقہ جو تھا نا یورپ میں، یا تو اس کی اتھارٹی چلتی تھی یا فیوڈلز کی چلتی تھی. فیوڈلز کیا ہوتا ہے؟ جاگیردار. تو جاگیریں بن گئی. رومن امپائر جب ڈس انٹیگریٹ ہوئی، رومن امپائر جب ختم ہو گئی، تو پھر چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بن گئی. ادھر اسٹیٹس نہیں بلکہ اسٹیٹس، جس کی جتنی جاگیر تھی وہ اس کا جاگیر تھا. جس طرح آج ہمیں پاکستان اور انڈیا میں ملتا ہے کہ جی یہ جاگیردار ہے، یہ 3 گاؤں اس کے ہیں تو اس کا جاگیردار ہے. تو اس طرح یورپ میں چھوٹی چھوٹی جاگیریں نکل آئیں، اور ساتھ ہی چرچ کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی. امپائر تھی نہیں، امپائر ختم ہو گئی، اسٹیٹ ابھی بنی نہیں تھی. اسٹیٹ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں آیا تھا نا ابھی تک کہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے، یہ اسٹیٹ کیا چیز ہوتی ہے، وہ آگے آئے گا. تو یہ پہلے تو یہ ہو گیا. اس میں کیا ہوا؟ فالوئنگ دی فال آف رومن امپائر، یورپ فریگمنٹڈ انٹو فیوڈل اسٹیٹس جو میں نے بات کی ہے، اور کیتھولک چرچ پرٹیکولرلی پاپیسی جو ہے نا، پوپ جو تھا، پوپ، اس کی اتھارٹی قائم ہو گئی. دے ایکٹڈ ایز سینٹرل اتھارٹی میڈیٹنگ کانفلکٹس اینڈ. تو جو کانفلکٹس ہوتے تھے ان کو ختم کرواتا تھا پوپ. چرچ میں فیصلے ہوتے تھے. لوگ چرچ میں چلے جاتے تھے، وہ کہتے تھے جی میری لڑائی ہو گئی، وہ کہتا تھا اس کا بندہ مارا، اس کو سزا دے دو، اس کو یہ کر. چرچ ہوتا تھا کیونکہ امپائر ختم ہو گئی. تو یا تو فیوڈل لارڈس کی اتھارٹی تھی، اس سے بڑی اتھارٹی جو تھی وہ چرچ کی ہو گئی. تو جو چرچ کے ریلیجس لوگ تھے وہ فیصلے کیا کرتے تھے اور سارے سسٹم چلاتے تھے اس زمانے میں. یہ پورے ان سالوں کے اندر This era saw religiously driven diplomacy and rise of Christian internationalism. کرسچینٹی جو تھی وہ انٹرنیشنلائزڈ ہو گئی پھر، کیونکہ جو پوپ جو تھا یا جو ریلیجس طبقہ تھا کرسچینٹی کا، اس کی بہت پاور ہو گئی. تو اس سے پھر کرسچینٹی انٹرنیشنل لیول پہ پھیلی، عیسائیت جو ہے سمجھ لیں وہ پھیلی. اس کے بعد اسلامک ڈپلومیسی، اور بیچ میں اسلام آ گیا. اسلام آیا تو اسلام کا اپنی ایک ترقی ہو گئی، اور پھر امپائر ایک اسلامک امپائر بن گئی، جس کے اندر پھر سعودی عرب اور یہ سارا پورے کا پورا مڈل ایسٹ، پھر ایران، یہ بہت سارا پاکستان، اور اس کا جو ایریا تھا یہاں پر اسلامک حکومت قائم ہو گئی. سمجھ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. ان کی اپنی ڈپلومیسی تھی، ان کی اپنی لڑائیاں بھی تھیں اور ٹریٹیز بھی تھیں. انہوں نے تھوڑا سا اور آگے چلایا کام کو. تو اس میں امید اور جو عباسی خلیفہ جو تھے ان کی وہ حکومت رہی کافی دیر. انہوں نے بھی کیا کیا، اس میں کیا ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ سوفسٹیکیٹڈ ڈپلومیٹک مشنز اینڈ پروٹوکول جو تھے نا، ان کے اپنے پروٹوکول تھے. دربار کا اپنا ایک پروٹوکول تھا، تو اس سے سسٹمز ڈیولپ ہوئے مزید. وہ بھی ایک ایڈیشن ہے انٹو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، ان کا بھی اپنا ایک پارٹ ہے. اور اسی طرح بہت سارے ملکوں کے ساتھ انہوں نے ان مشنز بھیجے. ڈپلومیٹک مشن جاتا تھا، وہ جا کے کہتا تھا جی ہم آپ سے ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز مزید ڈیولپ ہو گئے، لیکن ابھی تک اسٹیٹ نہیں بنی، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ. پھر پیس ٹریٹیز، جیسے صلح نامہ، وہ پیس ٹریٹیز کرتے تھے. اگر کہیں پہ لڑائی ہوتی تھی کہیں پہ پیس ٹریٹی ہوتی تھی. جیسے مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا، کانسٹینٹی نوپل کو فتح کیا. کانسٹینٹی نوپل کون سی جگہ ہے؟ استنبول. ویری نائس. تو استنبول ترکی فتح ہو گیا، کانسٹینٹی نوپل، تو وہاں پہ اسلام آ گیا. ٹھیک ہے، تو یورپ میں چلے گئے نا، یہ یورپ ہے بیسیکلی. ٹرکی تو یورپ کا حصہ ہے. اسپین میں حکومت رہی بڑی دیر مسلمانوں کی، اور یہ ایسٹ تو سارا ہی انہوں نے فتح کر لیا پورا. ایران ہو گیا، یہ ایریا ہو گیا، سینٹرل ایشیا کا بہت سارا، جہاں جہاں اسلام اس وقت پایا جاتا ہے، یہ ساری اسلامک ریاست تھی اس وقت. تو اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی، کلچر ڈیولپ ہوا، امبیسیز بنی. سمجھ لیں امبیسیز جاتی تھی جو جا کے بنا دیتے تھے اس وقت. ابھی کہ ابھی اسٹیٹ نہیں بنتی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو ان کا جاتا تھا. اسی طرح ایک منگول امپائر بھی رہی. یہ اس وقت کی بڑی بڑی امپائرز ہیں، اسلامک تھی. منگول جو ہیں، جو کہ سب سے بڑی امپائر، جہاں پہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بیچ میں کوئی دریا سمندر نہیں آتا تھا، وہ سب سے بڑی جو آج تک رہی ہے وہ منگولز کی رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ 1206 میں چنگیز خان نے منگول امپائر کی بنیاد رکھی، اور پھر دین ہی اسٹارٹیڈ کنکرنگ. وہ کرتا کرتا سارا سینٹرل ایشیا، یہ سارا پاکستان، ایران تک، یہ کافی سارا ایریا جو تھا وہ چنگیز خان کی، اور چنگیز خان کے جو اس کے آگے نسل چلی، انہوں نے اس کو فتح کیا اور اس میں حکومت کی ساری. ان کے اپنے پروٹوکولز تھے، ان کے اپنے سسٹمز تھے. وہ تھے تو بڑے ظالم ٹائپ لوگ جو تھے. چنگیز خان کو سمجھا جاتا کہ یہ بندے مار دیتا تھا، یہ کرتا تھا. وہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی تھا، لیکن وہ ان کا ڈپلومیسی کا حصہ تھا. جس طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ظلم یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آتا تھا، وہ فصلوں کو آگ لگا دیتے تھے، بندے اٹھا کے لے جاتے تھے ساروں کو. لیکن جب وہ اپنے ڈیزرٹ میں انٹر ہونے لگتے تھے تو وہ وہاں پہ لوگوں کو ساروں کو مار دیتے تھے.
تو وہ کہتے تھے اس لیے ان کو مار دیا کہ یہ ڈیزرٹ میں تو ویسے ہی مر جائیں گے، یہ دے کین ناٹ، وہ اس کی ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے ان کے لیے، بہتر ہے کہ ان کو ادھر ہی مار دیں. یہ ان کا کلچر تھا. تو منگول امپائر یونیفائڈ لارج راٹس آف یوریشیا. یوریشیا از دی علاقہ جو ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ہے، جس کو ہم آج سینٹرل ایشیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بہت ساری انہوں نے ریلیجس ٹالرنس بھی دکھائی. انہوں نے، چنگیز خان نے دکھائی بھی، مارا بھی. کہیں پہ وہ اس نے انٹرفیئر نہیں کیا، وہ جاتا تھا، فتح کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے، لیکن ان کی کافی بڑا ایریا اس نے فتح کیا تھا. چنگیز خان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ جو گلوبلائزڈ کانسیپٹ جو ہے وہ چنگیز خان کی حکومت میں آیا، بیکاز وہ رہتا نکلا جو تھا وہ چائنا اور سینٹرل ایشیا اور ادھر سے نکلا تھا، لیکن ہی وینٹ اپ ٹو پورا ایشیا اور یورپ تک وہ گیا. اب آ جاتے ہیں ہم کہ جو اسٹیٹ سسٹم جو ہے یہ کب ڈیولپ ہوا. یہ کب آیا کہ جب اسٹیٹ بن گئی، اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا. دیٹ از یہ 5th سے 18th سینچری کے بیچ میں یہ سارا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، جس کو آج ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ جس کو ویسٹ فیلین سوورنٹی کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ فیلیا ایک جگہ ہے جہاں پر 1648 میں ایک ٹریٹی ہوئی امنگ دی یورپین نیشنز. یورپ میں اس وقت کیا ہو رہا تھا، یعنی اس جب ہم 5th سینچری سے آگے آتے ہیں تو اس وقت یہ ہو رہا تھا 1500 سے آگے جب آتے ہیں. یورپ کی مختلف اسٹیٹ جو تھیں، جس میں فرانس ہے، جس میں جرمنی ہے، جس میں اس وقت آسٹریا تھا، جس میں اور بھی بہت ساری اسٹیٹ تھیں، they were fighting with each other all the time. اس کو 100-year war بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں 100 سال ہو گیا تھا یورپ کی اسٹیٹس آپس میں لڑتی رہتی تھی، لیکن ایٹ اے اسٹریچ اس کو 30-year war کہا جاتا ہے. 30 سال تک آپس میں اسٹیٹس لڑتی رہی، یعنی ایک اسٹیٹ جو تھی وہ دوسرے پہ حملہ کرتی تھی، اس کو آپس میں 2-4 سال لڑائی ہوتی تھی، وہ ختم ہوتی تھی، پھر ایک اسٹیٹ دوسرے پہ حملہ کر دیتی تھی. تو وہ جب لڑ کر 30 سال میں بے شمار لوگ مر گئے، بہت زیادہ غربت وہاں پہ آ گئی، تو جو اسٹیٹس تھیں یورپ کی، انہوں نے مل کر یہ سوچا کہ یہ تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، یہ جو لڑائی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کو تلاش کرے. اور یہ تو وہ پھر انہوں نے ویسٹ فیلیا میں ایک ٹریٹی کی جس کو ویسٹ فیلین پیس آف ویسٹ فیلیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ایک جو اسٹیٹ ہے جو کہ ایک جغرافی میں اگر ایک جیسے لوگ رہ رہے ہیں، ان کا کلچر ایک ہے یا ریلیجن ایک ہے. ریلیجن کی تو بات وہ نہیں کرتے تھے، ریلیجن کے بیس پہ تو 2 اسٹیٹس بنی دنیا میں، ایک اسرائیل بنا، ایک پاکستان بنا. تو وہ کہتے تھے اگر ایک ہی جیسے لوگ اگر ایک خاص ایریے کے اندر رہ رہے ہیں تو ان کو رائٹ ہے کہ وہ جس طرح مرضی رہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے یعنی نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ جس سے آیا. یہ جو اسٹیٹ ہم جس کو کہتے ہیں نا، بیسیکلی اس کا کانسیپٹ صرف اسٹیٹ کا نہیں ہے، اٹ از دی کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ، یعنی ون نیشن ون اسٹیٹ. اگر کوئی نیشن ایسی ہے، اگر کوئی ایسی کمیونٹی ہے جس کا کلچر ایک ہے، جس کی ہسٹری ایک ہے، جس کی زبان ایک ہے، جو جن کے آپس میں یعنی آپس میں ان کے کانسیپٹس ایک جیسے ہیں، اور ان کو جغرافیکلی علیحدہ بھی کیا ہوا جغرافی نے، یعنی ان کا کوئی دریا لگتا ہے، کہیں پہ کوئی پہاڑی سسٹم آگے آتا ہے تو آگے سے بند ہو جاتا ہے، اس کے آگے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے بعد دوسری کوئی کمیونٹی شروع ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ اسٹیٹ ڈکلیئر کر سکے، اور جو باقی لوگ ہیں جو اس سے جغرافیکلی علیحدہ ہیں، ہسٹوریکلی علیحدہ ہے یا کلچرلی علیحدہ ہے، ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کو آ کے ان کی لائف میں انٹرفیئر کر سکے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس سے نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ پیدا ہوا، اور دنیا میں پہلی دفعہ باؤنڈری لائنز بننی شروع ہوئیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ میری باؤنڈری ہے، اس نے میری باؤنڈری کراس کی ہے. جی انڈیا جو ہے یہ باؤنڈری نہیں کراس کر سکتا، یہ کرے گا تو ہم اس کی ایسی کی تیسی، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کہتی ہے کہ وائی یو کراس دی باؤنڈری. تو یہ جو باؤنڈریز کا کانسیپٹ ہے نیشن اسٹیٹ کا، یہ 1648 میں ویسٹ فیلیا میں یورپ نے مل کے، یورپین نیشنز نے مل کے جو ٹریٹی سائن کی، یہ سارا اس کا نتیجہ ہے. ورنہ دیر واز نو رائٹ. رائٹ کیا تھا؟ مائٹ واز رائٹ. جس کے پاس طاقت تھی وہ حملہ کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یار میرے پاس، میں طاقتور ہوں، میرا رائٹ ہے تم پہ، میں حکومت کروں، اور وہ آ کے مارتا تھا ساروں کو، اور لوگ بھی کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے یار یہ طاقتور ہے، کرے. تو مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ تھا
وہ اس دن ختم ہو گیا جس دن ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جو ہے وہ سائن ہوئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس ٹریٹی میں وہ بیٹھے، انہوں نے پھر یورپ کی باؤنڈریز بنائی، پھر فرانس بنا، جرمنی بنا جو آج ملک بنے ہوئے ہیں، اسپین بنا کہ یہ اسپین ہوگا، یہ فرانس ہوگا، یہ اس وقت بنی، اس سے پہلے وہ نہیں تھا کہ یہ فرانس ہے جرمنی، کچھ نہیں تھا، کنگز تھے، جو کنگ ہوتا تھا وہ دوسرے کو بنا کے وہ کہتا تھا میری امپائر بن گئی، کبھی ملک بڑا ہو جاتا تھا کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، کیونکہ جب شکست ہوتی تھی تو دوسرا آ جاتا تھا۔ تو آج اس کو آپ حملہ نہیں کر سکتے، آج بھی امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے، امریکہ 15-20 ملک تو آرام سے فتح کر سکتا ہے نا، کم از کم امریکہ اپنے پورے ریجن کو تو ڈکلیئر کر سکتا ہے، یار میکسیکو سارے ہمارے انڈر ہیں، چلو تو یہ آپ لوگ ہمارے لیے کام کریں گے، لیکن وہ نہیں کر سکتا بیکاز کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ بن گیا۔ اس نے کیا کیا، انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز دی کانسیپٹ آف اسٹیٹ سوورینٹی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وی آر سوورن، آج ہم جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو وہ کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار پاکستان کے خلاف بات نہ کرو کیونکہ میرا ملک ہے، میں ادھر ہوں، دوسرا کہتا ہے یار میرا ملک ہے، تو ہم ایک دوسرے کی سوورینٹی کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے آج، اگر آپ کہیں تو اس کے اوپر لاز لگتے ہیں انٹرنیشنل۔ ایچ نیشن اسٹیٹ ہیڈ اتھارٹی اوور اٹس ٹیریٹری وداؤٹ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس، یہ اس وقت نیشن اسٹیٹ بن گئی، رائٹ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب یہ نیشن اسٹیٹ بن گئی تو پھر ایک نیا سسٹم آیا انٹرنیشنل۔ اب انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں وہ سمجھ لیں کہ نیشن اسٹیٹ تک آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کلونیلزم آ جاتا ہے۔ اب اسٹیٹس تو بن گئی لیکن جو امپائرز اور اسٹیٹ بیچ بیچ میں کام کر رہی تھیں انہوں نے کیا کیا، اب وہ فتح نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ فتح کرتے تھے تو انٹرنیشنل ریئیکشن آتا تھا، تو انہوں نے کہا کالونیز بنا لیتے ہیں کہ یہ ہے تو اس طرح ہی لیکن میری کالونی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ پاکستان انڈیا کو بنایا۔ تو کلونیل ایکسپینشن اور مرکنٹائلزم آ گیا، یعنی کالونیز جو بنی ہمارے پاس، جو جیسے دی ایج آف ایکسپلوٹیشن لیڈ ایکسپلوریشن لیڈ یورپین پاور سچ ایز پرتگال، اسپین، برٹن، فرانس، انہوں نے ایشیا افریقہ کی نیشنز کو کالونیز بنانا شروع کر دیا۔ اب وہ فتح کر کے اپنی امپائر کا حصہ نہیں بنا سکتا لیکن اس نے کالونی بنانا شروع کر دیا، تو بیچ والا سسٹم انہوں نے نکال لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا تھا کہ اس کی ریزن کیا وہ کرتے تھے، یہ مرکنٹائلزم کی وجہ سے، مرکنٹائلزم کہتے ہیں اکنامکس جو ہے اس کا دوسرا نام مرکنٹائلزم بھی ہے، تو وہ پروفٹ کے لیے، تجارت کے لیے جاتے تھے اور ان کو اپنی کالونی بنا لیتے تھے آہستہ آہستہ۔ تو یہ جیسے پاکستان میں بنا ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی کرتے 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 وہ پتہ لگا پورے کا پورا ریجن ہی ہمارا انہوں نے اپنے انڈر لے لیا، اس کو کالونی بنا دیا اور ہمیں انہوں نے لائک اے سلیو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ وی ور سلیوز ٹو دیم نا۔ وہ آتا تھا ایک کیپٹن آتا تھا نا یہاں پہ، وہ کیپٹن 28 29 20 30 سال کا ہوتا ہوگا اس زمانے میں، تو یہاں پہ گورنر لگتا تھا کہ یہ گورنر ہاؤس اس نے بنایا تھا، انہوں نے بنایا ہوا نا، یہ لاہور کا جو گورنر یہاں پہ وہ بیٹھتا تھا، تو ہی یوز ٹو رول دی پورے پنجاب سمجھ لو اس وقت پورا پاکستان ہوتا تھا۔ تو وہ ایک 28 29 20 30 سال کا بندہ جو تھا وہ پورے پاکستان کو رول کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا مار دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا۔ تو وہ کلونیلزم انہوں نے چل پڑا، ادھر سے نیشن اسٹیٹ نکل آئی، ساتھ ہی کلونیلزم نکل آیا، تو یہ ساتھ ساتھ پیرالل چلتے رہے پھر۔ ڈریون بائی مرکنٹائلزم، اس میں جو زیادہ ان کا جو تھا، جو ان کا سمجھ لیں جو ان کی جو اورینٹیشن تھی اس میں، وہ تھا پروفٹ۔ تو پروفٹ کی وجہ سے یہ سارا سسٹم وہ چلاتے رہے، ٹریڈ کرتے کرتے وہ انہوں نے آکوپائی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک آتی ہے کانگریس آف وینا اینڈ بیلنس آف پاور، ٹھیک ہے۔ 1815 میں کیا ہوا، نپولین جو تھا، اب یہ نیشن سٹیٹ تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے لیکن یورپ میں کہیں پہ نپولین آیا، تو نپولین تھا تو وہ الیکشن تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن ہی بیکیم دی کنگ، اس نے اپنے آپ کو کنگ ڈکلیئر کر لیا تھا۔ فرانس نیشن سٹیٹ بھی تھی اور اس نے بادشاہ بن گیا اس کا۔ تو نپولین نے پھر آگے سے وارز کی، لیکن نپولین کی جو اب شکست ہو گئی تو اس کے بعد پھر کانگریس آف ویانا، یعنی کانگریس آف ویانا ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اس کا ایم کیا تھا، ایم ٹو ریسٹور آرڈر اینڈ اسٹیبلٹی ان یورپ بائی اسٹیبلشنگ بیلنس آف پاور۔ تو انہوں نے جب، کیونکہ نپولین نے تقریباً سارا یورپ فتح کرنا شروع کر دیا تھا، اسپین تک تو اس نے آگے فتح کر لیا سارا، پھر جب نپولین کو شکست ہوئی تو پھر نیشن اسٹیٹ جو تھیں وہی جو ساری وہ دوبارہ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ یار یہ جو آرڈر نپولین نے خراب کر دیا ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کو اس طرح بیلنس کیا جائے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کر سکے، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ حصہ دے دیا جائے، زیادہ ایریا دے دیا جائے،
تاکہ یہ بیلنس آف پاور ہو. تو یورپ میں پہلی دفعہ بیلنس آف پاور کیا گیا تاکہ آئندہ جنگ نہ ہو, کیونکہ نیشن اسٹیٹ بن چکی تھی لیکن بیچ میں ایک ایمرج کر گیا بادشاہ جو کہ نپولین تھا. تو وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس نے اٹیک کرنے شروع کر دیا اور اس نے مختلف ملکوں کو فتح کر لیا. پھر اس کو شکست ہونی شروع ہو گئی. نپولین کی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ وہ اس کو شکست جب ہوئی تو وہ بھاگ گیا, وہ جزیرے میں جا کے 10 سال ادھر رہا, پھر وہ واپس آ گیا ایک دفعہ, پھر اس نے قبضہ کرنا شروع کر دیا فرانس پہ. تو کئی دفعہ اس کو شکست ہوئی, کئی دفعہ واپس آیا. تو ہی واز ویری, اس کو کہتے ہیں جو ملٹری جینیس کہتے ہیں اس کو, کہ دنیا میں جو بہت کم جنرلز اتنے انٹیلیجنٹ ہیں جتنا نپولین تھا. تو نپولین نے وار کی نئی اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ انوینٹ کی اس زمانے, اپنے زمانے میں. نپولین کی ایک مووی بنی ہوئی ہے, وہ اس کو پیچھے یہ 5-6 سال پہلے بنی ہے, ایوارڈ بھی ملا اس کو, بڑی اچھی مووی ہے وہ. اس میں اس کو سارا انہوں نے دکھایا ہوا کہ واٹ واز نپولین ایکچولی. تو اس میں پھر جو کانگریس آف وینا, یہ ویسٹ فیلیا کے بعد کانگریس آف وینا واز دی سیکنڈ امپورٹنٹ میٹنگ سمجھ لیں, ایک ایونٹ سمجھ لیں, جس نے پھر بیلنس آف پاور اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو آگے بڑھایا. رائٹ. دی کانسیپٹ آف یورپ کریٹڈ اے سسٹم آف ڈپلومیسی. اس میں انہوں نے پھر ایک ڈپلومیسی کا سسٹم بھی کریٹ کیا کہ یہ جو ہم نے اسٹیٹس بنا دی ہیں ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں اس میں ڈپلومیسی کے لیے ایک دوسرے کے گروپ جاتے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن رہے تاکہ مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہوں. پھر کلونیلزم کیا ہی ایک ساتھ ساتھ جو سسٹم چلا, اس میں کیا تھا کہ یورپینز جو تھے ان کی جو پاورز تھی انہوں نے یورپ میں تو بیلنس کر لیا, لیکن افریقہ جو کہ بہت ہی ویک تھا اس وقت, اس کو پورے کے پورے افریقہ کو ڈیوائڈ کر لیا. میرا خیال سوائے ایتھوپیا اور ایک جو جگہ تھی وہ انڈیپینڈنٹ رہ گئی, باقی سارا افریقہ جو تھا یورپینز نے آپس میں ڈیوائڈ کر لیا کہ یہ میری کالونی ہے, یہ اس کی کالونی ہے, کوئی فرینچ کالونی, کوئی انگلینڈ کی کالونی, کوئی جرمنز کی کالونی. تو یہ ساری کالونیاں انہوں نے ڈیوائڈ کر لی. تو یہ ساتھ ساتھ وہ بھی سسٹم چلتا ہے, یعنی انٹرنیشنل ریلیشن ساتھ ساتھ نیشن اسٹیٹ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ کلونیلزم, بادشاہت, یہ انٹریکشن ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ڈیورنگ دی لیٹ 19th century یورپین پاورز ریپڈلی ڈیوائڈیڈ اینڈ کولونائزڈ افریقہ ان پرسوٹ آف ریسورسز, کیونکہ افریقہ میں ریسورسز بہت تھے اور انہوں نے گلوبل ڈومیننس کے لیے وہ ایریا سارا آپس میں ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک. دس فارم آف امپیریل کمپٹیشن ہائٹنڈ ٹینشنز اینڈ سیٹ دی اسٹیج فار لیٹر کانفلکٹس. یہ جو کلونیلزم جو تھا جو افریقہ میں انہوں نے دکھایا اور جو انڈیا اور پاکستان میں, اس کی وجہ سے پھر نیکسٹ جو کانفلکٹس تھے دنیا میں جو آئے وہ اس کی بیسس یہ چیزیں بن گئی, بیکاز کسی نے قبضہ کیا, کسی نے چھڑانے کی کوشش کی, تو ورلڈ ڈومینیشن, تو بیلنس آف پاور جو ڈسٹرب ہوتی رہی, تو اس کی وجہ سے پھر ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 جو لڑی گئی اس کی بیسس میں یہ تھا ریسورسز کے لیے قبضے کرنا. رائز آف نیشنلزم, نیشنلزم پھر اسی کے اندر سے پھر نیشنلزم رائز ہونا شروع ہو گیا. نیشنلسٹ موومنٹ جو تھی وہ ایم ٹو کریٹ نیشن اسٹیٹس بیسڈ آن ایتھنک لائنز امپیکٹنگ امپائرز لائک آسٹریا ہنگری. ایک امپائر اس وقت جو تھی نا, جو بڑی بڑی امپائر تھی, اس میں ایک آٹومن تھی, ایک آسٹریا اور ہنگری, دونوں ملا کے امپائر تھی جنہوں نے پھر ورلڈ وار 1 لڑی. آسٹریا ہنگری انہوں نے ورلڈ وار 1 میں حصہ لیا جرمن کے ساتھ مل کر. These movements also led to unification of Germany اور اٹلی. جرمنی جو تھا یہ یونیفائڈ ہو گیا, اٹلی ایک پاور بن گیا, امپائرز بن گئی. ان کی پھر آپس میں ورلڈ وار 1 کے اندر جب ہوئی تو ایک طرف یہ پاورز اور ایک طرف سے وہ دوسری پاورز تھیں جو یورپین پاورز تھیں. ورلڈ وار 1 اور لیگ آف نیشنز. اب ورلڈ وار 1 جو ہے وہ 1914 میں ورلڈ وار 1 لڑی گئی. ٹھیک ہے. جب یہ قبضے ہوتے ہوتے اور یہ کمپٹیشن بڑھتا گیا تو جو لڑائی شروع ہوئی بیسیکلی کرسچینٹی سے, پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی یورپ میں, اور وہ بڑھتی بڑھتی 2 بلاکس بن گئے اور ورلڈ وار 1 کی طرف چلے گئے. ایک طرف جرمنی, اٹلی اور یہ پاور تھی, اور دوسری طرف پھر انگلینڈ اور وہ سارے, اور امریکہ بھی اس طرف کھڑا ہو گیا. تو ورلڈ وار 1 جو ہے 1914 سے 1918 تک ورلڈ وار 1 لڑی گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا, لیگ آف نیشنز بنائی. اس کے بعد یہ کانسیپٹ آیا کہ جب تک کہ یہ سسٹم تو ڈیولپ ہو گیا, نیشن اسٹیٹ بن گئی, امپائرز تھی ان میں سے نیشن اسٹیٹ نکل آئی کہ جی ایک نیشن جو ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس کو انٹرفیئر نہ کیا جائے. لیکن لڑائیاں پھر بھی ختم نہیں ہوئی, بلکہ بہت بڑی لڑائی ہو گئی, ورلڈ وار 1 ہو گئی, عالمی جنگ ہو گئی. اس کے بعد پھر نیشنز بیٹھی ساری اور انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. تو حل کسی نے دیا جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا وڈرو ولسن. اس نے 14 پوائنٹس, جس کے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک قائد اعظم کے 14 پوائنٹس مشہور ہیں, ایک وڈرو ولسن کے پوائنٹ. اس نے یہ آئیڈیا دیا کہ ایک نیشنز مل کے سارا ایک آرگنائزیشن بنائیں جس میں ہر نیشن کا ایک ریپرزینٹیٹو ہو,
جب لڑائی ہونے لگے تو وہ روک سکے اس کو سارے مل کے، تو اس کا اس نے نام دیا لیگ آف نیشنز۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امریکہ کی اپنی ہی جو اسمبلی تھی اس نے اجازت نہیں دی پریزیڈنٹ کو یا امریکہ کو وہ جوائن کرنے کی، تو امریکہ نے خود ہی بنائی لیگ آف نیشن اور خود ہی اس کو جوائن نہیں کیا، تو وہ فیل ہو گئی۔ باقی لوگ تھے اس میں شامل تھے لیکن وہ کوئی فیصلہ مانتا نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں بن سکے۔ لیکن لیگ آف نیشنز نے ایک آئیڈیا دے دیا کہ پوری دنیا اکٹھی ہو کر ایک آرگنائزیشن بنائے اور اس میں انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں اس کو مینیج کیا جائے۔ یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، 200-250 ملک ہے، اگر ان کو مینیج نہ کیا جائے تو ہر وقت لڑائی ہو۔ اگر یہ کانسیپٹس نہ ہو نا تو انڈیا روزانہ حملہ کرے ہم پہ، ہم روزانہ ادھر کریں، افغانستان میں لوگ گھس جائیں، کبھی ادھر گھس جائیں، کوئی فوج ادھر سے ادھر آ جائے، ادھر سے ادھر آ جائے۔ وہ ایک دو پہلے جو تھا جب یہ چیز نہیں تھی تو ہر وقت خون خرابہ اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو لوگ مار دیتے تھے ایک دوسرے کو، کیونکہ نام تھا وہ کیونکہ جس طرح کے وہ کلچر تھا اسی طرح کے لوگ بن جاتے۔ پہلے زمانوں میں جو یہ جنگ ونگ جو تھی، یہ مارنا ایک دوسرے کو، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو آج یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو یار یہ مار رہا ہے اس کو، تو لوگ آگے بچاتے ہیں کرتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو لوگ نیشنز آتی ہیں روکتے ہیں ان کو، اس وقت تو کوئی چکر نہیں تھا۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانسیپٹ ہیں انہی کی وجہ سے ہم آج پیسفل بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائیاں بہت کم ہو چکی ہیں۔ جو اموات ہوتی تھی جنگوں میں وہ 90% کم ہو چکی ہیں، ورنہ ہر وقت ماری جاتے تھے، جو ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے تھے ہر سال۔ تو لیگ آف نیشنز وہ کم از کم کانسیپٹ انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد کلیکٹیو سیکیورٹی کا کانسیپٹ دیا انہوں نے کہ سیکیورٹی سب کا کلیکٹیو پرابلم ہے، بجائے کہ ہم اس کو چلنے دیں، اس کو روکا جائے۔ لیگ آف نیشن واز کریٹڈ ٹو پریونٹ فیوچر وارز بٹ فیلڈ ٹو اسٹاپ اگریشن ان دی 1930s لیڈنگ ٹو ورلڈ وار 2۔ لیگ آف نیشنز بن گئی، وہ سارا کانسیپٹ ہو گیا، امریکہ نے خود جوائن نہ کی، وہ فیل ہو گئی۔ تو 1930 میں پھر جرمنی پھر ایمرج کرنے لگ پڑا، تو جرمنی نے اپنی پاور بڑھائی۔ جب پاور ایک بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی تو اس نے پھر فتح کرنا شروع کر دیا، اگین دیٹ سٹارٹڈ۔ تو کیا ہوا؟ ورلڈ وار 2 آ گئی، اور پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد یونائٹڈ نیشن کا جو ہے وہ کانسیپٹ آیا اور یونائٹڈ نیشن بن گئی۔ تو اس کی ریزن یہی تھی کہ یونائٹڈ نیشن اس لیے بنی کہ میسو ڈسٹرکشن ہوئی 1939 سے 45 تک، تقریباً 1 کروڑ بندہ کہتے ہیں اس میں مرا ہے، اور پھر ان رسپانس پھر یونائٹڈ نیشن واز فاؤنڈیڈ، اور اس میں پھر یونائٹڈ نیشن میں پھر چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، جو آج ہمارے پاس ایک جو کانسیپٹ ہے جو یو این کا چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، جس کے انڈر ہم یہ ساری سچویشن جو ہوتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے کوئی ملک کسی ملک پہ، تو وہ کہتا ہے جی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے۔ تو ہیومن رائٹس کی آپ وائلیشن نہیں کر سکتے، جیسے کہ چائلڈ لیبر نہیں کر سکتے، اور بہت سارے رولز ہیں۔ جس طرح افغانستان میں اگر طالبان کی اس وقت حکومت ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، تو ہر وقت اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ایز اے گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ ابھی رشیا از دی فرسٹ ون جس نے طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا، یہ آپ کو پتہ، کسی نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا ایز اے نیشن، ایز اے گورنمنٹ۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کا مسئلہ، ورنہ تو دے آر ان دی پاور، وہ پاور میں بیٹھے ہیں، کیپٹل میں بیٹھے ہیں، پورا ملک ان کے انڈر ہے، وہ سارے لاز بنا رہے ہیں، عدالتیں چلا رہے ہیں، سارا سسٹم چلا رہے ہیں، بٹ نو ون از ایکسیپٹنگ دیم بیکاز آف دیئر ہیومن رائٹس پرابلمس۔ وہ خواتین کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باہر نہیں نکلے گی، یہ گھروں میں رہے گی، اور بہت ساری چیزیں۔ عورتوں کا تو ایک مسئلہ نا، اور بندوں کے بھی بہت سارے ان کے پرابلمس ہیں کہ جی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ انٹرنیشنل نارمز کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ 10 سال اور بے شک حکومت کرتے ہیں، ایک دن ان کا یہ کام ختم ہو جائے گا، دیٹ ول اینڈ، بلکہ 10 سال بھی زیادہ ہیں، شاید پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اس کی ریزن کہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے نارمز ہیں ان کے مطابق وہ کام نہیں کر رہے۔ آج وہ اپنے آپ کو چینج کریں تو پتہ لگے گا 100 سال چل جائے گا کام، 200 سال وہ چلے گا، افغانستان تو رہے گا نا، تو یہی گورنمنٹ چل پڑے گی۔ تو انٹرنیشنل ریلیشنز اور نارمز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ادروائز۔ اس کے بعد 1945 میں ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یونائٹڈ نیشن بن گئی۔ پھر دنیا میں کیا نارم چلا، انٹرنیشنل ریلیشنز کس بیسس پہ چلے؟ اب ہم آ جاتے ہیں کرنٹ ہسٹری میں، جس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہ ہے بائی پولر ورلڈ، کولڈ وار، ٹھیک ہے۔ جب ختم ہو گیا تو ایک طرف امریکہ آ گیا، دوسری طرف کون سی پاور آ گئی؟ رشیا۔ اس وقت اس کا کیا نام تھا؟
रशिया तो आ जाए, यूएसएसआर, यूनाइटेड, यूएसएसआर से क्या बनता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। तो यूएसएसआर और रशिया में क्या फर्क है? रशिया और यूएसएसआर जो उस वक्त था उसमें और आज के रशिया में क्या फर्क है? रशिया एक मुल्क है ना, तो वो बहुत सारे मुल्कों का एक पूरा उसने एक ग्रुप बनाया था जिसको वो यूएसएसआर कहते, यानी यूनाइटेड स्टेट्स कहता था वो उसको, यूनाइटेड स्टेट्स किसकी? सोवियत रिपब्लिक्स की। तो उसके पूरी दुनिया में आधे मुल्क उसके साथ थे। यूरोप में पूरा ईस्ट यूरोप यूएसएसआर का हिस्सा था। सेंट्रल एशिया के जो 6 मुल्क हैं इस वक्त, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये क्या थे? ये रशिया का हिस्सा थे। ये अपने कवानीन जो थे वो पास नहीं कर सकते थे जब तक कि यूएसएसआर उसको अलाउ नहीं करता था। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है ना, तो उन्होंने यूएसएसआर बनाया था। अमेरिका ने और तरीके से अपना ग्रुप बनाया हुआ था, यूएसएसआर ने और तरीके से बनाया हुआ था। यूएसएसआर था कंट्रोलिंग सिस्टम, वो कहते थे ये हमारा कंट्रोल करेंगे हम सारे। तो पूरे यूरोप के आधे मुल्क जो थे उनके जो कानून थे, आइन जो थे, वो सारे के सारे रशिया पास करता था। रशिया उनको एड देता था, रशिया के साथ वो इंटरेक्शन करते थे, उनकी इजाज़त के बगैर पढ़ा नहीं सकते थे, वो सारा कंट्रोल सिस्टम था। इसी तरह नॉर्थ कोरिया, बहुत सारे ममालिक जो हैं फार ईस्ट के, वो भी उनके साथ थे। तो दो जो थे ना पोल बने हुए थे दुनिया के, यानी 45 के बाद यूनाइटेड नेशन बन गई, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह चल रहे थे? वो कहते थे जी आर यू विद रशिया और अमेरिका, ये नॉर्म थी आपकी बाइपोलर। एक पोल ये है, आप किस पोल के साथ हैं? तो अगर आप रशिया के साथ हैं तो आप खास काम कर सकते हैं, आप अमेरिका के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं। अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो आप रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस फिर इस तरह चले, तकरीबन 50 साल तक इस तरह चले, ठीक है। 1950 से ऑनवर्ड 2000 तक ये चलता रहा, जब तक कि रशिया ब्रेक हुआ 1989 में। 1979 में रशिया एंटर हुआ अफगानिस्तान में, 10 साल उसने जंग लड़ी। 1989 में वो वापस गया, 1991 में रशिया ब्रेक हो गया। उन्होंने वो जो था गोर्बाचोव जो था उसने अनाउंस कर दिया कि जी यूएसएसआर को हमने ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब कि जो जितने मुल्क हैं वो सारे आज़ाद हो गए। एट ए टाइम कई मुल्क जो थे वो इंडिपेंडेंट हुए। 6 मुल्क तो सिर्फ सेंट्रल एशिया में इंडिपेंडेंट हुए ना, और ईस्ट यूरोप था उसके कई ममालिक जो थे वो देवर अंडर यूएसएसआर, उसके सिस्टम में थे तो वो अलग मुल्क, नेशन स्टेट तो बन चुकी थी, लेकिन वो बाइपोलर वर्ल्ड के उसके अंडर आ गए। बहुत सारे मुल्क जो थे वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में थे, जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में थे वो आज भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ही है, लेकिन जो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे वो ज़्यादा कंट्रोल थे, तो वो फिर आज़ाद हो गए। उनके अपने लॉज बने, उनकी गवर्नमेंट्स चेंज हुई, उनका सिस्टम बने, वहाँ पे इलेक्शन शुरू हुए, क्योंकि इलेक्शन नहीं होते थे कई जगह पे, वो सिर्फ गवर्नमेंट चेंज करवाता था, रशिया करवाता था, इलेक्शन भी करवाता था, एक ही पार्टी होती थी, एक ही पार्टी सिस्टम चल रहा था, तो कंट्रोल सिस्टम था, ठीक है। तो ये बाइपोलर कोल्ड वॉर बाइपोलैरिटी चली 1945 के बाद, ठीक है। ये 1947 से 1991 में रशिया ब्रेक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? यूनिपोलैरिटी आ गई। फिर जब रशिया ब्रेक हो गया तो क्या हुआ? अमेरिका इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर। दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि जी दुनिया में तो अब एक ही पोल रह गया, एक पोल तो टूट गया, तो यूनिपोलर बन गया अमेरिका। तो अमेरिका की पॉलिसीज चेंज हुई। अब वो जब पॉलिसीज चेंज हुई तो अमेरिका ने पूरी दुनिया में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, कहीं पे कुछ करता था, कहीं पे कुछ करता था, ठीक है। समझ लें 91 के बाद। तो 1999 में जब 9/11 हुआ तो उसके बाद फिर अमेरिका ने पूरी दुनिया पे अटैक करने शुरू कर दी, मिडल ईस्ट पूरे पे, कहीं पे इराक पे अटैक, अफगानिस्तान पे अटैक, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और अब तक ये सिस्टम अमेरिकन सेंचुरी चल रही है, ठीक है। तो ये यानी जो आपके समझ लें कि इंटरनेशनल रिलेशन जो बादशाहों से होके फिर नेशन स्टेट वेस्टफेलिया, फिर बैलेंस ऑफ पावर विद इन यूरोप हुआ, उसके बाद इमर्ज करते करते वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो लीग ऑफ नेशंस बनी, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो यूनाइटेड नेशन बनी, वो भी ख़त्म हुई। तो उसके बाद फिर दो बाइपोलर बन गए। कोल्ड वॉर का इरा इसको कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ये इरा जो है ना कोल्ड वॉर इरा। कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गए।
यूनिपोलर वर्ल्ड अभी कायम चल रही है, तकरीबन पिछले 20 साल से चल रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका को फिर नई पावर्स इमर्ज की और उन्होंने चैलेंज किया अमेरिका को, जो इस वक्त चल रहा है। कौन कौन सी पावर इमर्ज हुई? चाइना इमर्ज हुई, रशिया रिवर्ट बैक किया, रशिया दोबारा आया, ठीक है, और वो बनी, और फिर उन्होंने अपने सिस्टम्स बनाकर अमेरिकन माइट को चैलेंज किया, जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है ना। यूनिपोलर वर्ल्ड है इस वक्त बीइंग चैलेंज्ड बाय कोएलिशंस, जैसे कि चाइना और रशिया ने मिलकर क्या बनाया, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके अंदर बहुत सारे ममालिक चाइना और रशिया ने अपने साथ मिला लिए हुए हैं। अब कहीं पे अमेरिका कोई चीज करता है तो चाइना जब कहता है तो रशिया भी उसका हिस्सा बनता है, तो SCO की पावर आती है सामने। अभी अमेरिका को वो चैलेंज उस तरह नहीं कर सक रहे, लेकिन बहुत सारी जगह पर वो होता है। इसी तरह इकोनॉमीज इकट्ठी हो गई, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, जिसको कहते हैं ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका भी आ गया उसमें, और चाइना, ये ब्रिक्स एक बनी। ये वो इकोनॉमीज हैं जो दुनिया में पिछले 20 साल में इमर्ज की, जो कि इकोनॉमिकली तरक्की कर गई। ब्राजील मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन ब्राजील की इकोनॉमी बहुत तरक्की कर गई। इंडिया इतनी बड़ी पावर नहीं है, लेकिन उसकी इंडिया की इकोनॉमी बन गई, $600 बिलियन की इकोनॉमी बन गई। तो इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, ब्रिक्स, ठीक है। पाकिस्तान उसका हिस्सा बनना चाहता है, इंडिया उसको ऑब्जेक्ट करता है। SCO के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दोनों हिस्सेदार हैं। वी आर मेंबर ऑफ SCO, परमानेंट मेंबर ऑफ SCO। इंडिया इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी, जो चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई। तो ये सारी अमेरिकन डोमिनेंस के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब यूनिपोलर वर्ल्ड इज बीइंग चैलेंज्ड बाय कोएलिशंस, अलायंसेस। तो ये सिस्टम इस वक्त दुनिया का चल रहा है। ये है सारा का सारा इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री अभी मैंने बताई। अभी हम कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किए, वो कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बड़े इजी हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो 1990 वर मार्क्ड बाय लिबरल इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, एक और चीज़, सॉरी बीच में मिस कर गए हम, जो हमारा टॉपिक भी हमने पढ़ा था, कि जब यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई ना, जब अमेरिका मर्ज कर गया, तो अमेरिका को जो चैलेंज किया ये कोएलिशंस, और इससे पहले ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल गवर्नेंस का दौर भी बीच में आया। यानी अमेरिका यूनिपोलर था, पहले तो अमेरिका ने करना शुरू कर दिया जब रशिया ब्रेक हो गया, लेकिन फिर उसमें ग्लोबल गवर्नेंस, जो हमने टॉपिक पढ़ा था ग्लोबल गवर्नेंस, IMF, WTO, इनके जरिए से भी फिर वेस्ट ने रूल करना शुरू किया हुआ, ठीक है। जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और FATF और ये वो इस तरह का जो हमने ग्लोबल गवर्नेंस के आइडियाज पढ़े थे। तो ग्लोबल गवर्नेंस का भी जो आर्म है, ये है तो वेस्टर्न पावर्स के पास ही, लेकिन अमेरिका उस सारे के पीछे है। तो अमेरिका यूनिपोलर, फिर ग्लोबल गवर्नेंस का उसने आइडिया दिया, और उसके बाद फिर ये राइज ऑफ न्यू पावर, जिसमें चाइना और रशिया और ब्राजील, इंडिया वगैरह ये शामिल है। चाइना ने एक फिर बहुत बड़ा इनिशिएटिव फ्लोट किया हुआ है, जिसका आपको पता होना चाहिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। चाइना ने, एक पुरानी होती थी सिल्क रोड, चाइना ने न्यू सिल्क रोड के आइडिया से चाइना अपने आप को यूरोप के साथ लिंक कर रहा है, ग्राउंड से भी और सी से भी। एक को वो कहता है बेल्ट, एक को वो कहता है रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है। बेल्ट वो कहता है इसको जमीनी रास्ते को, और समुद्री रास्ते को वो कहता है रोड। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी समुद्र से भी और बेल्ट जमीनी रास्ते से भी चाइना अपने आप को बेसिकली इंटरनेशनली लिंकअप कर रहा है, यूरोप जा रहा है, जा चुका है बेसिकली। तकरीबन 180 मुल्क उसका मेंबर बन चुके, बेल्ट एंड रोड। पाकिस्तान उसका मेंबर है, और ये जो CPEC है, पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक छोटी सी लाइन है, छोटी सी क्रॉलरी है, एक उसकी एक्सटेंशन है, एक शाख है उसकी, CPEC। तो ये चाइना ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है, जो बनाया हुआ है, ये सारा कुछ यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं, ये अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं ना इस वक्त। तो ये इस वक्त ये सिस्टम चल रहा है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, ये तो हमने देखी है बेसिकली हिस्ट्री देखी है हमने, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये डेवलप कैसे हुए हैं, ठीक है। हमने शुरू से देखा, करते करते हम आगे आज के टाइम पे आ गए। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारा सिस्टम है इसको गवर्न करते हैं। देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, वो बड़े फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर करेंगे, ठीक है। उसमें से एक है रियलिज्म, एक है लिबरलिज्म, एक है सोशलिज्म, ठीक है। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये 3 जो हैं ये आपको बहुत
فریکوینٹلی ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اینی باڈی ہو کین انڈرسٹینڈ واٹ از ریئلزم؟ کوئی بتائے کہ جی ریئلزم یہ ہے. ریئلزم ایز اے کانسیپٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. ریئلزم کا مطلب ہے جو پاور نظر آتی ہے اس کو, یعنی ریئلسٹ پرسپیکٹو ہے, اس میں کانسیپٹس کو, آئیڈیاز کی وہ بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا, ریئلٹی یہ ہے, تو ریئلٹی کے اوپر بیس کر کے میں اپنا جو ہے نا پالیسی بناؤں گا. اس کو آپ ریئلزم کہہ سکتے ہیں. ان عام لفظوں میں بات کر رہا ہوں, کانسیپٹ کی بات نہیں کر رہا. عام لفظوں میں ہے کہ جو ریئلسٹ پرسپیکٹو ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ اس کے پاس گن نظر آ رہی ہے نا, تو یہ میں بھی گن لوں گا, اگر یہ ایسے کرے گا تو میں بھی یہ کروں گا. ٹھیک ہے, تو ریئلزم جو ہے اس کے بیسک کچھ نارمز ہیں جس کے ساتھ ریئلزم جو ہے وہ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے دوسری طرف جس کے اوپر پوری دنیا اس وقت چل رہی ہے, جو ویسٹرن ورلڈ ہے, وہ لبرلزم پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو لبرلزم ریئلزم کے بعد آیا. پہلا جو آئیڈیا تھا شروع میں, جو انٹرنیشنل ریلیشنز تھے, انٹرنیشنل کانسیپٹ تھے, وہ صرف ریئلسٹ ہی تھے. ہٹلر اور یہ ساری جنگیں یہ ساری ریئلزم پہ ہوئی. لیکن پھر اس کے بعد ایمرج کیا کانسیپٹس کا, ہیومن رائٹس کی بات, یونائٹڈ نیشن کی بات, تو وہ لبرلزم اس کو ہم کہتے ہیں. تو ان میں فرق آج ہم دیکھتے ہیں, اس کی بیسک آپ سمجھ لیں, دین یو کین انڈرسٹینڈ اٹ. خود پڑھ کے آپ اس کو پھر ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے کانسیپٹ, لیکن بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کلیئر کر لیں. سب سے پہلے ریئلزم جو ہے نا, یہ 3 لوگ ہیں جن کے اوپر ریئلزم کی بنیاد ہے, سمجھ لیں. ٹھیک ہے, روٹیڈ ان کلاسیکل پولیٹیکل فلسفی, ہی از تھوسیڈائڈس. تھوسیڈائڈس کی جو تصویریں پرانے مجسمے وغیرہ ملتے ہیں, ویسے تصویر تو اس وقت نہیں نہ تھی, تو یہ مجسمہ یہ تھوسیڈائڈس کا فیمس مجسمہ ہے. اسی طرح میکیاولی جو رشیا میں تھا, میکیاولی نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی, دی پرنس جس کا نام ہے. ٹھیک ہے, میکیاولی از اے ویری فیمس پولیٹیکل فلاسفر ہے, پولیٹیکل جو ہے نا تھنکر ہے. تو چھوٹی سی کتاب ہے اور وہ اتنی مشہور کتاب ہے, پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ نام ہے پرنس کا, میکیاولی. اس میں اس نے لکھا کہ پرنس جو ہے وہ کیسے رہتا ہے, کیسے سوچتا ہے, کیا اس کی. تو اس نے لکھا ہوا کہ جی اگر آپ کا دشمن ہے, اس کو آپ یہ جتنا یعنی نیگیٹولی آپ اس کو اپنے دشمن کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں. اور یہ ریئلزم کی بنیاد ہیں یہ چیزیں. ریئلزم یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو کہتے ہیں نا ہر محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے, یہ ریئلسٹ تھنکنگ ہے. کہ انڈیا ہے نا, انڈیا کہتا ہے جی ہم نے پاکستان ہمارا دشمن ہے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ان کو جس طرح بھی گزان پہ بم مار دے, اس کو یہ کر دے کیونکہ ہم نے اس کو مارنا ہے. یہ ریئلزم ہے. تو وہ جو لبرلزم ہے وہ یہ نہیں کہتا. تو یہ اسی طرح ہابس, یہ 3 نام آپ یاد رکھیں, تھوسیڈائڈس, میکیاولی اور ہابس. یہ پرانے اور بیسک کانسیپٹ جو انہوں نے دیے, اسی کو بنیاد بنا کر ریئلزم کا کانسیپٹ بنا. ٹھیک ہے, ریئلزم کہتا کیا بیسیکلی, اٹ فوکسز آن پاور. وہ کہتا ہے پاور گین کرنی چاہیے, یہ ریئلزم کہتا ہے. یعنی جو ریئلسٹ پرسپیکٹو ہے, جو ریئلسٹ لیڈر ہے, جیسے ہٹلر تھا, ہٹلر نے کہا جی انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے چلیں گے, وہ کہتا تھا جی پاور, جس کے پاس پاور ہے وہی زیادہ امپورٹنٹ آدمی ہے. تو وہ فوکس کرتا ہے پاور گین کرنے پہ, اسٹیٹ سوورنٹی پہ. وہ اس کے جو کانسیپٹ ہے وہ کہتا ہے جی اسٹیٹ ہے نا, میری اسٹیٹ سوورن ہے, اس کو تھوڑا سا بھی کو مجھے شک پڑا کہ کوئی کر سکتا ہے, میں اس کو پاور یوز کروں گا, میں اس کو ماروں گا. یہ ریئلزم کی بنیاد ہے. اسی طرح انارکک انٹرنیشنل سسٹم, یعنی وہ یہ کہتا ہے, ریئلزم کا جو بلیو کرنے والے جو کنٹریز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم پیس پہ نہیں قائم رہ سکتا, ہر وقت ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. اور یہ انارکک سسٹم ہے, اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جب میں ویک ہوں گا تو مجھے دوسرا مارے گا, تو اس سے پہلے کہ مجھے دوسرا مارے میں پہلے اس کو ماروں. تو یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے نا جو ریئلزم کا, جیسے کہ وہ نارتھ کوریا والا جو وہ ریئلسٹ ہے نا, وہ جو ہی اس کو تھریٹ فیل ہوتی ہے نا, امریکہ یہ کر سکتا ہے, وہ ایک اور 2 دھماکے کرتا ہے, وہ بم چلاتا ہے, کہتا ہے جی 2 اس نے اور بم چلا دیے, میزائل چلاتا ہے, ڈراتا ہے کہ یار میری طرف آؤ گے میں ماروں گا. یہ ریئلسٹ مائنڈ سیٹ ہے. جنگ فوج بناتا ہے, اس کی پریڈ کرواتا ہے, لوگوں کو ہر وقت ڈرا کے رکھتا ہے تاکہ اس پہ کوئی اٹیک نہ کرے. یہ اس کا کانسیپٹ ہے ریئلزم کا. لبرلزم کیا کہتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ریئلسٹ جو ہے وہ بیلنس آف پاور پہ یقین رکھتا ہے اور پاور گین کرنے پہ یقین رکھتا ہے, لاجک پہ یقین رکھتا ہے. سیلفش ہوتا ہے ریئلسٹ. وہ کہتا ہے یار میرے پاس پاور ہونی چاہیے, وہ کہتا ہے دوسرا بھوکا مر جائے, وہ کہتا ہے دوسرا بھوکا مر جائے, میں کیوں کروں, وائی شوڈ آئی بادر, پاکستان کے لیے کرنا جو بھی کرنا, کھینچ لو سارا کچھ. ٹھیک ہے, تو وہ نیشنلزم ان چیزوں پہ رکھتا ہے, وہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتا.
دوسرے کو اسپیس دینے کی بات نہیں کرتا, بات چیت پہ بات نہیں کرتا, ریئلسٹ جو ہے. ٹھیک ہے, یہ ریئلزم کی بنیاد ہے, یہ سارا سوچ ہے. یہ assume states act primarily in self interest and survival. سروائیول موڈ میں رہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سروائیو کرنا ہے, ہر وقت مجھے خطرہ ہے, خطرے میں رہتا ہے وہ. تو جو وہ یہ سمجھتا ہے, ریئلسٹ پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سیلفش ہوتی ہیں, سیلف انٹرسٹ پہ کام کرتی ہیں. اسٹیٹ کو بھی وہ ایک انسان کی طرح سمجھتا ہے. تو ریئلزم کی بنیاد بیسیکلی ہیومن مائنڈ پہ ہے. ہیومن مائنڈ از بیسیکلی, انسان جو ہے اس کو ریئلسٹ یہ کہتا ہے کہ ہیومن نیچر ہی سیلفش ہے. کیونکہ ہیومن نیچر سیلفش ہے تو بادشاہ بھی سیلفش ہوگا, رولر بھی سیلفش ہوگا, تو اسٹیٹ بھی سیلفش ہوگی. وہ اسٹیٹ کو بھی ایک انسان کی طرح لیتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح انسان سوچتا ہے نا کہ یار میرے پاس پیسے ہیں, دوسرے کو کہتے ہیں یار میں کھینچ لوں. اس کو پتہ لگتا ہے یار یہ چیزیں مہنگی ہونے والی تو ہارڈنگ کرتا ہوں, یار مہنگی ہو جائیں گی, پیٹرول ڈلوا لو یار فٹافٹ گاڑی میں, کل میری گاڑی چلے نہ چلے, دوسروں کو ملے نہ ملے, میں کھا جاؤں. تو یہ اسٹیٹ بھی اسی طرح بہیو کرتی ہے, ریئلسٹ اسٹیٹ اس طرح بہیو کرتی ہے. اس کے کی ایولیوشن جو ہے کلاسیکل ریئلزم ہے, جو اس نے مورگن تھاؤ, یہ وہ بندہ ہے جو ماڈرن, جو اس وقت ریئلزم ہے نا جتنا بھی اس وقت, یہ اس کا فادر آف ماڈرن ریئلزم ہے. یہ مورگن تھاؤ اس کا نام ہے. اس نے پھر اس کو اور لیول پہ لے گیا, اس نے اس کی باقاعدہ تھیریز دی ہیں, بیلنس آف پاور کا اس نے آئیڈیا دیا, اور بہت ساری اس نے چیزیں بتائی ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ جی ریئلزم کیسے کام کر سکتا ہے, یہ کرنا چاہیے. تو مورگن تھاؤ از دی نیچر, اور اس نے یہ کہا کہ ہیومن نیچر جو ہے نا وہ پاور ہنگری ہے, تو اس لیے اسٹیٹ کو بھی پاور ہنگری ہونا چاہیے. اسی طرح ایک نیو ریئلزم ہے جس میں کینتھ وارڈز, یہ اس کے بعد کی بات ہے, مورگن تھاؤ کے بعد آیا کینتھ وارڈز. اس نے اس کی اور ایکسٹینشن دی. اس نے اس کا کانسیپٹ کیا ہے, انٹروڈیوس دی آئیڈیا دیٹ انٹرنیشنل سسٹم کا جو اسٹرکچر ہے وہی انارکک ہے. یعنی اس نے اسٹیٹ کی بات کی, مورگن تھاؤ نے, اس نے کہا کہ اسٹیٹ سیلفش ہوتی ہے. اس نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے نا یہ بنا ہی اس طرح ہوا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوگا, ایک دوسرے کو کھانے کی بات کریں گے اور لڑائیاں یہ چلتی رہیں گی. انٹرنیشنل سسٹم انارکک ہے, اس لیے ریئلزم ہی چلنا ہے. یہ ان دونوں کا کانسیپٹ ہے, کینتھ وارڈز اور مورگن تھاؤ. اس کے بعد یہ offensive ڈیفینسو ریئلزم ہے, یہ اس کی دو شیپس ہیں اس کی, سمجھ لیں اس کی نا. نیو ریئلزم ہے, نیو ریئلزم میں دونوں چیزوں کو وہ کمبائن کر دیتا ہے, ڈومیسٹک فیکٹرز اور سسٹمک پروسیسز کو کمبائن کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. تو یہ سارے ریئلزم کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں لبرلزم. اس کی اوریجن کیا ہے, یہ دو لوگ ہیں, لاکے اور کانت, ایمینوئل کانت اور لاکے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی کا آئیڈیا جو ہے نا اس کو ایکسپلین کیا اپنی کتابوں میں, اور ان کی کانسیپٹس کی بیسس پہ فرانس میں ریولیوشن آیا, اور وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی ساری فیملی کو انہوں نے پھر مار دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں اس وقت پڑھی لوگوں نے, اور ان کانسیپٹس کو لے کر لوگ باہر نکل آئے کہ یار یہ بادشاہ کیا ہے, یار یہ ہمارے اوپر ظلم ہی کری جا رہا ہے. تو یہ کس طرح, ورنہ لوگ بادشاہ سے دبتے تھے. تو یہ دو لوگ ہیں جن کے کانسیپٹس کے اوپر ڈیموکریسی لبرلزم کی بنیاد رکھی گئی. یہ کیا کہتے ہیں, دے ایمفیسائز آن کوآپریشن. وہ کہتے ہیں کہ آپس میں ملکوں کو آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور یہ کہتے ہیں کہ انسان بیسیکلی سیلفش نہیں ہے, انسان تو بڑا سوشل اینیمل ہے, یہ تو دوسروں کے ساتھ مل کے رہتا ہے. یہ دو دنیا میں دو کانسیپٹس ہیں. ریئلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان بیسیکلی سیلفش ہے, جو لبرلسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان بیسیکلی لبرل ہے, انسان بیسیکلی کوآپریٹو ہے, بیکاز وہ سوشلی سروائیو کرنا چاہتا ہے, تو دوسروں کے ساتھ مل کے. تو اگر انسان مل کے رہ سکتا ہے تو اسٹیٹس اس طرح کیوں نہیں رہ. تو یہ کوآپریشن کی بات کرتے ہیں, یہ انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن بناؤ, لا بناؤ, وہ لا ان کو رن کرے گا. تو اسی طرح اسی کی بیسس پہ یونائٹڈ نیشن بنی. یونائٹڈ نیشن جو انسٹیٹیوشن بنا کہ یار ایسا انسٹیٹیوشن بنا لو جس سے کوئی لڑائی ہونے لگی تو بیٹھ کے ان کو کہ نہیں رکو یار, آپس میں صلح کرتے ہیں, نیگوسیشنز کرتے ہیں, ٹاکس کرتے ہیں. تو ایک ٹاکس کی بات کرتا ہے, ایک کہتا ہے یار ٹاکس ٹوکس کچھ نہیں ہوتی. جب ہونا ہے, جب انڈیا نے بم خرید لیا نا تو یہ لگنا ہی لگنا ہے, دو بم بنا لو, اس نے 2 بنائے, ہم 6 بنائیں گے. تو کچھ ملک اس طرح بہیو کرتے ہیں, کچھ ملک اس پہ چل رہے ہیں. رائٹ کانسیپٹس ہیں یہ دونوں. وہ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, اکنامک انٹرڈیپینڈنس کی بات ہے. وہ کہتا ہے اکنامک انٹرڈیپینڈنس, میرے پاس جو چیز ہے دوسرے کے پاس, وہ ہم آپس میں ٹریڈ کر لیں گے. تو یہ لبرلزم ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گئی یہ بات. ریئلزم اور لبرلزم, ان کا کانسیپٹ آپس میں کلیئر کر لیں. باقی اس کو پڑھتے جائیں تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ لمبی تھیوریز ہوتی ہیں اور آگے چلتا رہتا ہے.
They believe in progress and that human nature is more cooperative. वो कहते हैं कि ये इकट्ठे मिलके काम करें, कॉपरेशन से ज्यादा प्रोग्रेस होगी दुनिया में, पीस इस तरह डेवलप हो सकता है. वो ये कहते हैं, रियलिस्टिक कहते हैं कि पीस किस तरह डेवलप हो सकता है, जितना आपके दुश्मन के पास वो है वो हम भी कर लें तो पीस रहेगा, लड़ाई नहीं होगी. जैसे कि न्यूक्लियर डिटेरेंस की बात हम करते हैं, हम कहते हैं कि इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने भी बना लिया, इंशाल्लाह लड़ाई नहीं होगी. ये पीस का कॉन्सेप्ट एक ये भी है ना कि उसके पास असला है और आपके पास नहीं है, एक दिन वो आपको मारेगा, लड़ाई होगी, क्योंकि वो उसको ही लगेगा यार ये बहुत वीक है, वो आपको पकड़ेगा आके, तो तुम भी असला ले लो. इससे क्या होगा कि जब वो आएगा तो हम भी निकालेंगे तो लड़ाई रुक जाएगी. जैसे इंडिया ने हमला किया, हमने भी हमला किया तो रुक गई ना. तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है. अगर हमारे पास ना होता तो इंडिया छोड़ता, तो हम कहते हैं कि देख लो यार ये तो हमारे लिए हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने पीस एस्टैब्लिश किया हुआ है. लेकिन वो लिबरल ये कहते हैं कि ये इससे नहीं, कॉपरेशन से होना चाहिए. ठीक है, ये दोनों दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इसी तरह ये इसका है क्लासिकल लिबरलिज्म है जो फ्री ट्रेड की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है. वो कहता है ट्रेड फ्री होनी चाहिए, आप किसी को मत रोकें. डेमोक्रेसी में आप दूसरे को, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, वो एक दूसरे को ट्रेड करने से नहीं रोक सकती. अमेरिका हमें नहीं रोक सकता, उसको नहीं रोक सकता, लेकिन उसके ऊपर फिर वो ये टैक्सेस बढ़ा बढ़ू के इस तरह करते हैं. लेकिन ये नहीं वो कह सकता कि मैंने जी इधर लाइन लगा दी, अब कोई खबरदार, हमने नहीं लेना कुछ भी तुमसे. दे कैन नॉट, बिकॉज वो डेमोक्रेसी का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा. इसी तरह जो लिबरलिज्म है इसकी एक्सटेंशन जो दी वो ये दो लोग हैं, रॉबर्ट क्योहेन एंड जोसेफ नाय. ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी दी 1970s में ऑनवर्ड. इन्होंने बताया कि जो आपस में इंटरेक्शन होगा ये सिंपल नहीं है, उसके भी उन्होंने सिस्टम बना दिए. कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जैसे कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस होगी, उसके ये सिस्टम होने चाहिए, आपस में मल्टीपल चैनल्स होने चाहिए, यानी बातचीत के चैनल्स हर वक्त कायम रहने चाहिए, ताकि जो ही कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो तो आपस में बातचीत हो सके. अगर बातचीत ही नहीं होगी तो लड़ाई हो जाएगी, आपस में बातचीत की बारी नहीं आएगी तो जंग शुरू हो जाएगी. तो इन्होंने वो आइडिया दिया. ठीक है, तो ये यानी जो लिबरलिज्म है उसको इन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी एक्सटेंशन दी, उसको मजीद एक्सप्लेन किया इन दोनों ने. एक्सपेंशन इनटू एरियाज लाइक इंटरनेशनल लॉ, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ में वो चीजें लाएं. ठीक है, इसी तरह इन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल गवर्नेंस का इन्होंने आइडिया दिया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जो लोगों के मसाइल को हल करें. अगर किसी के पास कर्जा नहीं है तो उसको कर्जा दे, वो कंट्रोल करे. वो अलग चीज़ है कि यूरोप ने उन आइडियाज़ को, इंस्टीट्यूट्स को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. वरना तो IMF आता आपको लोन देने के लिए है कि हो यार आपका बजट खराब होने लगा, आप क्लैप्स करने लगे, ये हमसे लोन ले लें लेकिन अपनी चीज़ें सीधी कर लें. ठीक है, तो ये इस तरह के आइडियाज़ इन्होंने दिए. इसी तरह सोशलिज्म क्या है, बेसिकली सोशलिज्म कार्ल मार्क्स ने दिया. ठीक है, सोशलिज्म का आइडिया जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, लेकिन इसको आप मुख्तसरन ये समझें कि सोशलिज्म ये कहता है कि एक अमीर तबका होता है जो इस्तेहसाल करता है, और इस्तेहसाल करता है कैपिटलिज्म के नाम पर. कैपिटलिज्म जो है, जो अमेरिका, इंग्लैंड और ये सारा यूरोप और हम सब लोग कैपिटलिज्म पे चल रहे हैं ना, जिसमें ये बैंकिंग सिस्टम है, इंटरेस्ट है, ये सारा सिस्टम है. तो ये जिसके पास कैपिटल है उसके राइट्स हैं, जिसके पास पैसा है उसके पास राइट्स हैं. तो सोशलिज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आया और इसने कहा कि देखें जी ये तबका है जिसके पास पैसे हैं, और ये वो तबका है जो लेबर या पीजेंट है, यानी किसान या लेबर है. तो ये तो सारी उम्र लेबर ही रहता है. तो उसको उसने हल करने के लिए एक नया आइडिया दिया जिसको उसने सोशलिज्म का नाम दिया, कि ताकि हुकूमत जो है वो लेबर और पीजेंट जो है ये हुकूमत करें, अमीर तबका हुकूमत ना करे. इसकी ये बेसिक सिंपल है. लेकिन इसका आइडिया किस तरह आप समझेंगे, वो कहता है कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. एक तो कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का है कि सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस है. एक को वो कहता है रिच क्लास, जिसको वो कहता है बोर्जियो, और दूसरे को कहता है प्रोलेटेरिएट यानी वर्कर क्लास. वर्कर क्लास और रिच क्लास, कहता है जी सोसाइटी में दो क्लासेस है, एक वर्कर एक रिच क्लास है. एक तो ये कॉन्सेप्ट है उसका. और वो कहता क्या है, क्लास स्ट्रगल जो है ये हमेशा रहती है. वो ये कहता है कि ये इंसान की जो सोसाइटी है इसकी नेचर है कि क्लास स्ट्रगल हमेशा करती रहती है. जो रिच है वो एक्सप्लॉइट करता है और जो वर्कर है वो रिच के अगेंस्ट लड़ता रहता है. ये होना ही होना है. वो कहता है जी हिस्ट्री इज शेप्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस, हिस्ट्री बनती इस तरह. लेकिन वो कहता है दिस स्ट्रगल विल कंटिन्यू अंटिल द सिस्टम चेंजेस. तो सिस्टम को वो चेंज करने की बात करता है. वो कहता है कि ये चलती रहेगी, ये तो हमेशा अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा, वर्कर बेचारा काम करता रहेगा, वो उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे. तो जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा ये हम मसले का हल नहीं होगा. तो उसने सोशलिज्म का आइडिया दिया. सोशलिज्म क्या कहता है, इसलिए वो कहता है रेवोल्यूशन इज नेसेसरी.
ریولوشن کی بات کرتا ہے وہ. سوشلزم یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں آ کر پھر سوسائٹی میں ریولوشن آنا چاہیے. ورکر شوڈ اسٹینڈ اپ اگینسٹ دی پرولٹیریٹ. وہ جو ہے وہ بورجیو کلاس جو ہے, جو رچ کلاس ہے, اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا چاہیے. 1912 میں یا 1918 میں یہ ریولوشن آ گیا تھا, 1916 میں سوری, 1916 میں پھر اسی کانسیپٹ کو لے کر لوگوں نے پڑھا دیکھا. اس کو کرتے کرتے رشیا میں وہ پیزنٹس جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور وہ ریولوشن آ گیا تھا. تو کمیونزم قائم ہو گیا تھا, لیکن وہ 70 سال چلا پھر ختم ہو گیا. اب وہ اس کی نئی شیپ میں وہ چل رہا ہے. تو اس نے کہا جی ورکر کلاس شوڈ رائز اپ اوور تھرو دی ریچ اینڈ ٹیک کنٹرول آف دی ریولوشن. یہ ان کا بیسک کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں گول اس کا کیا ہے, اے کلاس لیس سوسائٹی, ایک ایسی سوسائٹی جس میں کلاس کوئی نہ ہو. یہ اس کا کانسیپٹ ہے سوشلزم کا, کہ امیر اور یہ نہ ہو. اسی لیے آج بھی رشیا میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی یہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ کلرک بنے گا. پھر اس کے ریزلٹس دیکھے جاتے ہیں تو میرا خیال میٹرک شیٹرک تک اس کا ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بنے گا, یہ بنے گا. یو کین ناٹ چوز اے پروفیشن بائی چوائس. تو جو یو ایس ایس آر تھا اس میں تو بالکل ہی نہیں تھا, تو وہ خود ہی بنتے تھے, وہ خود ہی پتا ہوتا تھا کہ میں نے یہ بننا اور یہ بننا. چائنا میں بھی تقریباً یہی سسٹم ہے. تو ان ون سینٹینس سوشلزم کیا ہے؟ Marxism says that history is a struggle between rich and poor and that workers should unite to create a fair equal society where everything is shared. تو shared economy کا وہ کہتے ہیں state is the responsible for everything. آپ own نہیں کر سکتے پراپرٹی, آپ بزنس own نہیں کر سکتے, اسٹیٹ کی ہوتی ہے ہر چیز سوشلزم میں. یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے. ویسے یہ کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو مزید پڑھیں تو وہ پتہ لگتا ہے, لیکن اوور آل آپ کو ایک کانسیپٹ میں نے دینا تھا کہ سوشلزم کیا چیز ہے, کارل مارکس نے جو دیا, رائٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے, یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جو کہ ان ایڈیشن ٹو دیز 3 کانسیپٹس ہیں. ایک ہے کانسیپٹ پازیٹیوزم, ماڈرنزم جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب سوسائٹیز ڈیولپ ہوئیں اور سائنس ڈیولپ ہوئی تو کانسیپٹ آیا ماڈرنزم کا, پازیٹیوزم کا. وہ یہ کانسیپٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایکسپیریمنٹ کریں, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, دیٹ از دی اونلی ریالٹی. جیسے وہ کہتا ہے کہ جی H2O سے پانی بنتا ہے, وہ کہتا ہے دکھاؤ, وہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز لیتا ہے, آکسیجن کا 1 لیتا ہے, ملاتا ہے تو پانی بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں پازیٹیوزم. جو نظر آتا ہے وہی ریالٹی ہے, دس از پازیٹیوزم. ٹھیک ہے, تو اس کو ماڈرنزم بھی کہتے ہیں, پازیٹیوزم بھی کہتے ہیں. IR کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے, جنرلی ٹائڈ ٹو دی سائنٹیفک ریشنلسٹ اپروچ ٹو اسٹڈنگ. وہ کہتا ہے کہ یار جو ہے نا, جس طرح کے ریئلزم ہے, ریئلزم از پازیٹیوزم. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے یار یہ 2 ہے, میرے پاس بھی 2 ہوں گے. تو یہ ایمفیسائزنگ آبجیکٹیو انالیسس. وہ کہتا ہے یار آبجیکٹیو انالیسس کرو, باتیں نہ کرو, کانسیپٹس نہ دو, آئیڈیاز نہ, مجھے سیدھی سیدھی بات کرو. امریکہ کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, امریکہ یہ کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تو پازیٹیوزم آتا ہے. ٹھیک ہے, سیکس ٹو ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ اسٹیٹ بیہیویئر سسٹمیٹیکلی. وہ کہتا ہے یار اسٹیٹ کے پاس پاور بڑھ رہی ہے تو یہ حملہ کرے گا, یہ امیر ہو رہا ہے تو یہ ایکسپلائٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ آبجیکٹیو انالیسس کی بات کرتا ہے, جو سمجھ آتی ہے, لاجک کی بات کرتا ہے. یہ پازیٹیوزم ہے, سائنٹیفک اپروچ اسے کہتے ہیں. تجربے جتنے بھی دنیا میں ہوئے وہ سارے پازیٹیوزم, ماڈرنزم ہے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ 20th سینچری تک آیا اور اس کے یہ ورڈز اور یہ سارے جو ہے نا انہوں نے یہ آئیڈیاز دیے. اس کے بعد آ جاتا ہے پوسٹ ماڈرنزم, پوسٹ پازیٹیوزم. یہ کیا ہے, اس کو سمجھ لیں آپ. یہ 2 کانسیپٹ ہیں صرف, ایک پازیٹیوزم, ایک پوسٹ ماڈرنزم. ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم آئیڈیاز کی بات کرتا ہے, کانسیپٹس کی بات کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ریالٹی وہی ہے جو سوسائٹی جس پہ بلیو کرتی ہے. اس وقت میڈیا کیا کرتا ہے, میڈیا یہ کہتا ہے کہ جی یہ چور ہے, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, فلانا بندہ جی یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اب وہ ہوا ہے نہیں ہوا, آپ نے سمجھنا یہ ہے. ریالٹی پیچھے چلی گئی, جو میڈیا نے دکھا دیا. یہ میڈیا جو کام کر رہا ہے نا, یہ پوسٹ ماڈرنزم کے کانسیپٹ پہ کام کر رہا ہے. آئیڈیا یہ دیا کچھ تھنکرز نے, انہوں نے کہا کہ ریالٹی از سوشلی کنسٹرکٹیڈ. ریالٹی کچھ نہیں ہوتی, یہ سماج نے جو ریالٹی بنائی ہے اسی کو ریالٹی سمجھا جاتا ہے. اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, اس حد تک کہ میل اور فیمیل کے جو سوسائٹی میں رولز ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سماج نے بنائے ہوئے ہیں. اگر عورت کا وہ رول ہوتا اور مرد کا یہ رول ہوتا تو آج اسی طرح ہوتے.
उसी से उनका बिहेवियर बन गया। आपको औरत का एक खास किस्म का स्ट्रक्चर लगता है, मर्द का एक खास किस्म की सोच लगती है, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। आज वो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान का अगर मशहूर कर दिया फंडामेंटल स्टेट, अब पाकिस्तानी जहां पे भी जा रहा है अच्छी बात भी कर रहा हो, कहता है नहीं यार ये कुछ झूठी बोल रहा है, ये फंडामेंटलिस्ट है। हर बंदा फंडामेंटलिस्ट नहीं है, लेकिन सोशली कंस्ट्रक्ट कर दिया, यानी सोसाइटी के अंदर उस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी जो आपका कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए वही बिलीव करता है। ठीक है, इंडिया के 5 जहाज गिरे हैं, सबको पता है, अमेरिका भी कह रहा है, हमें भी पता है। इंडिया मीडिया पे मैनिपुलेट करी जा रहा है कि जी नहीं गिरे, कॉन्सेप्ट बनाई जा रहा है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर। अब इंडियन से बात करें, वो कहता है यार तुम लोग सारे झूठ बोल रहे हो, हमने तो तुम्हारे मार मार के उधर तुम्हारा हमने फलाना उड़ा दी, फलानी बेस उड़ा दी। इंडियंस आप सोशल मीडिया पे देखें, दे एक्चुअली बिलीव इट। ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं वो सारे लोग, उनको सोशली कंस्ट्रक्ट करके ये समझाया गया है कि ये हुआ है, बस इस पे बिलीव करो। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। साइंटिफिक सोल्यूशन तो ये था ना 2 + 2 = 4। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? वॉट एवर आइडियाज की बात करता है वो ये कहता है कि दुनिया इस वक्त एनार्किक है, या दुनिया में इस वक्त अमेरिका इज द सुपर पावर, ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया। अब सुपर पावर है या नहीं है, एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ अमेरिका बिकॉज ऑफ द आइडियाज। तो ये कहता है, पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम आइडियाज, लॉजिक्स, नैरेटिव्स पे चलता है। मॉडर्निज्म ये कहता है कि इस पे नहीं चलता, रियलिटी पे चलता है। अगर किसी के पास पावर है तो वो सुपर पावर है। दूसरे ये कहते हैं कि अगर कोई है, कोई कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो ये आइडियाज की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, और वो रियलिटी की बात करते हैं। तो ये दोनों में आप फर्क अपने माइंड में बिठा लें, मॉडर्निज्म, पॉजिटिविज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म। हम पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म में रह रहे हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हैं सारे। आप लोग सारे इसीलिए कंफ्यूज हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो और चीज है, सोशल मीडिया पे देखते हैं और चीज है। जब आप रियलिटी में जाते हैं तो आपको रियलिटी में जब वो आपको चेक लगता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन से फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और ये जो आइसोलेशनिज्म और ये जो सारे यंगस्टर्स आजकल जो आप लोग शिकार हैं, वो इसी वजह से कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, रियलिटी कुछ और। तो वो जो फर्क है ना, उस वजह से आप लोग सारे थोड़े डिप्रेस, थोड़े से समझ नहीं आती यार पाकिस्तान में रहना है या नहीं रहना, बाहर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में, मैंने क्या करना है। तो बहुत सारे, इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज बीन चैलेंज्ड कि यार पता नहीं अल्लाह मियां है भी कि नहीं। बहुत सारे लोग एथियस्ट बन गए हमारे मुल्क में भी, यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिविज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का फर्क जो है ना, ये अपने अंदर अपने माइंड में वाज़ेह रखना है। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।